اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 30 سے شروع کر رہے ہیں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں جو تم میں سے ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کو دگنی عذاب دیا جائے گا، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَحْمِلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دیں گے اجرها مرتين، ہم اس کو دگنا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور کسی شخص سے غیر شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ اگر نرم لہجے میں بات کرو گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض قلنا قولا معروفا، تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ تو کوئی امید لگا لے گا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، پولائٹ نہیں بولنا، اگر آپ نے لہجے میں کرختی پیدا کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گی اور نرم لہجے میں بات کرو گی تو پھر کسی غیر مرد سے بالکل بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہوگا تو وہ تو کوئی امید لگا لے گا، اور ان سے دستور کے مطابق ہی معقول بات کرو، اور اپنے ہی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے ہی گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی والی قوموں کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو، بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، پھر اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی، اے اہل بیت، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر دے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں پاک کر دے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر عورت اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتی ہے، اور حضور پاک کی احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں،
ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے۔ تو جواب میں فرمایا جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی مجاہدین کا عمل پائے گی، مجاہدین کے عمل کو پہنچ جائے گی۔ گھر میں بھی بیٹھنا جو ہے وہ ایک مجاہد جتنا ثواب پاتا اتنا ہی اسے ثواب ملے گا کہ وہ اپنی عزت و آبرو لے کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اپنے گھر پہ توجہ دے رہی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ما یتلی فی بیوتکم کنہ فی آیات اللہ والحکمت، تو جو پڑھی جاتی ہیں نا تمہارے گھر میں حکمت والی آیات، تو وہ دہراتی رہا کرو، یعنی کہ قرآن پڑھتی رہا کرو۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مجاہد اس وقت تک دل جمعی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف سے مطمئن نہ ہو، اس کی بیوی اس کے بال بچوں کی کو بخوبی دیکھ بھال کر رہی ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کو یہ اطمینان فراہم کرے کہ وہ اس کے ساتھ جہاد میں برابر کی شریک ہوگی۔ اگر شوہر کو اطمینان ہوگا کہ میری بیوی میرے گھر اور بچوں کو سنبھال رہی ہے، تو وہ اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کا شوہر جہاد میں اجر حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ضرور دی ہے، مگر اظہار زینت نہیں کرنا۔ زینت کو چھپا کر باہر نکلو تو زیب و زینت کے ساتھ بغیر چادر کے باہر نکلنا منع ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو ان آیات میں کیا اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک مسلمان مرد انا مسلمین والمسلمات، اور مسلمان عورتیں جو ہے، اور والمومنین، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد، والقانتات، اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والے یا اللہ سے ڈرنے والے، والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ خیرات کرنے والی مرد، اور والمتصدقات، اور جو صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں ہیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین، اور اپنے فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا، اور حفاظت کرنے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے مرد، ان کے لیے، اور ذکر کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا، یہ اللہ نے ایک لسٹ تیار کی ہے، اس میں کہا ہے، یہ سب کچھ کہا ہے، اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ جو ذکر کرتے ہیں،
ذاکرین ذکر کرنے والے مرد، ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثیرم و ذاکرات اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. یہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان سب کے لیے کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے مغفرت، بخشش تیار کی ہے اور بہت بڑا اجر دینے کا اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ نے بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، بخشش اور بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ پوری لسٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایک وفد نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں ہی کو مخاطب فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری بات بھی قبول نہ ہوگی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ساتھ پہلے مرد کا ذکر ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، پھر مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. وہ پوری مطلب اللہ نے بتایا، ہم سب کا ایک ایک کا ذکر کیا. تو یہ ان کے لیے سب کے لیے اجر عظیم ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب وہ پوچھنے کے لیے عورتیں آئی تھیں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و محبت کی کن اوصاف کی بنا پر قدر ہے. اللہ کے ہاں ان اوصاف کے لحاظ سے مرد اور عورتیں اجر اور ثواب میں دونوں یکساں ہیں، اگرچہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، لیکن اگر دونوں میں اوصاف یکساں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ اور اجر و ثواب بھی یکساں ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت نے گھر کا انتظام سنبھالا، بچوں کی پرورش کی، اور مرد نے میدان جنگ میں اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. دونوں کو برابر ہی اجر ملے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں مومن کے لیے اور مومن مرد کے لیے یعنی اور مومن عورت کے لیے بھی، جب اللہ کوئی مقرر کر دیتے ہیں نا فیصلہ، کسی کام کا کوئی فیصلہ اللہ مقرر کر دے اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول یعنی دونوں جو بھی فیصلہ مقرر کر دیں، اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو پھر ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرے یا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے. جو انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا وہی آخری فیصلہ ہوگا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پھر اگر کوئی نافرمانی کرے، نہ مانے اس فیصلے کو، اللہ کے اور رسول کے فیصلے کو نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بے شک وہ گمراہ ہوا، صریح گمراہ. تو بالکل ہی گمراہ ہو گیا نا جس نے اللہ کے اور رسول کے فیصلے کو نہ مانا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ إِلَيْكَ زَوْجَكَ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اپنی بات کا رخ کس کی طرف موڑ دیا؟ حضرت زید کی طرف موڑ دیا. حضرت زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب علیہ السلام سے ان کا نکاح کر لیا تھا. تو لیکن وہ طبیعتیں مختلف تھیں تو نہیں وہ شادی چل سکی.
وہ قریش خاندان کی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتی تھی، تو وہ آزاد کردہ غلام تھے، وہ عزت نہ وہ دے سکی اپنے شوہر کو، تو پھر انہوں نے حضرت زید علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو کہ ہماری نہیں چل سکتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا یہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جب تو کہتا تھا اس شخص کو، کس شخص کو؟ زید علیہ السلام کو، انعم اللہ، جس پر انعام کیا اللہ نے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، اللہ نے انعام کیا ان پر اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، احسان کیا۔ امسک الیک، کہ تو اپنے پاس رکھ اسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس ہی رکھو زوجہ، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر۔ تو حضرت آیت 37 تا 40 تک یہی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت زینب نے اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، لیکن نبھا نہ ہو سکا، تلخیاں بڑھتی چلی گئی اور 1 سال کی مدت گزری تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرت زید نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ شکایت کی، تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نہیں تم اپنی بیوی کو اپنے ہی پاس رکھو، وہ اپنے دل میں نا اسے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، تو لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ ظاہر ہو جائے۔ واتق اللہ وتخفی فی نفسک، اللہ سے ڈرو، اور آپ تو اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اپنے دل میں، اللہ مبدی ہے، لیکن اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، اور اللہ تو لوگوں سے نہیں ڈرتا، آپ تو لوگوں سے ڈر کی وجہ سے کہ یہ اپنے اس سے اللہ نے نکاح کر دیا نا ان کا، خود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کر دیا، تو آپ ڈر رہے تھے کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں، تو اللہ تو نہیں ڈرتا نا، اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ واللہ احق ان تخشہ، اللہ سے زیادہ حقدار اللہ کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے حاجت پوری کر لی، کوئی تعلق نہ جب رکھا یعنی طلاق ہو گئی، زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، لے کے لا یکون المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی بھی گناہ، مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر لی ان سے اپنی حاجت، اذا قضا منہن، جب وہ پوری کر لیں ان سے حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہنے والا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی بھی تنگی، کوئی بھی گناہ نہیں ہے نبی پر، فیما فرض اللہ لہ، اس میں جو مقرر کیا اللہ نے نبی کے لیے، اس میں نبی کو کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت
वही है जो पहले लोग गुजर चुके हैं ना, उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर था, यही सुन्नत थी। काना अमरुल्लाह कदारम मकदूरा, और अल्लाह का हुक्म वो पूरा होकर रहने वाला है। तो ये इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप चाहते थे कि ज़ैद तलाक ना दे, लेकिन अगर ज़ैद ने तलाक दे दी तो मुझे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह करना होगा। तो डरते थे ना लोगों से, और दुश्मनों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि अरब में मुंह बोले बेटे की मुतल्लका या बेवा से निकाह करना उसी तरह हराम समझा जाता है जिस तरह हकीकी बेटे की मुतल्लका या बेवा से। लेकिन इस्लाम में तो ऐसे नहीं था, अल्लाह ने तो वाज़ेह कर दिया था। फिर अल्लाह ने कहा कि हाँ, इसको तलाक दे दो। उसका निकाह उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी तुम लोगों से ना डरो, अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। ठीक है, ये तो काम अल्लाह ने उनसे कराना ही था, क्योंकि इस्लाम जो पाकीज़ा मुआशरा कायम करना चाहता है, इसमें मुंह बोले बेटे को मुकाम नहीं दिया जाता जो हकीकी बेटे का है। आप खातमुन नबीयीन हैं। इसे इस किस्म की मज़ीद ख़राबियों से मुआशरे को पाक करना था। अल्लाह ने आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुआशरे को पाक साफ करना था। दुश्मनों ने कहा कि बहू से निकाह कर लिया है। जवाब दिया गया, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं, तो बहू कैसी? इनका कोई बेटा नहीं, बहू कहाँ से आ गई? अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदा इल्लल्लाह। जो लोग पहुँचाते हैं अल्लाह का पैगाम और वो डरते हैं उसी से। ये किसके मतलब कहा गया है? ये पैगंबरों के मतलब कहा गया है कि जो वो अल्लाह का रसा पैगाम यूँ का तू जैसे उनको मिलता है वैसे ही वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, और वो उस अल्लाह ही से डरते हैं और अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरते। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी है अल्लाह हिसाब लेने के लिए। तो आयत नंबर 39 तक हमने पढ़ा, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन।